اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القراءۃ الواضحہ الجزء الثانی. اور یہ کتاب کس کی ہے معلوم ہے کہ نہیں؟ وحید الزمان الکیرانوی. کیرانہ آتا ہے مظفر نگر میں، وہاں کے رہنے والے تھے، استاد تھے عربی کے دارالعلوم دیوبند میں. ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے جن کی عربی سے اردو، اردو سے عربی، قاموس الاصطلاحات القاموس الجدید کے نام سے ان کی ڈکشنری بھی ہے. تو انہیں کی لکھی ہوئی کتاب ہے القراءۃ الواضحہ الجزء الثانی. صفحہ ہے 23، درس ہے الدرس الثانی عشر، 12واں درس جنینۃ الحیوانات. جنینۃ الحیوانات یعنی جانوروں کا باغ یا پارک. تو کیا کہیں گے جانوروں کے پارک کو؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ چڑیا گھر. صحیح. اس لیے ہم اس کا بتائے جنینہ کا اور حیوانات کا ترجمہ کریں، جو ہم بولتے ہیں اس کو وہی ہم ترجمہ کر دیتے ہیں، یعنی چڑیا گھر. یہاں پہ دیکھیے ارشد و خالد و ماجد اصدقاء. کون کون؟ ارشد، خالد و ماجد. کئے لوگ ہو گئے؟ ایک ہوئے، دو ہوئے، تین ہوئے؟ تین. اسی لیے ان کی خبر دیکھیے جمع آئی اصدقاء، یعنی ارشد اور خالد اور ماجد دوست ہیں. اصدقاء یعنی دوست. ہم جالسون، اتنے کا اگر ترجمہ کرنا ہوگا تو دیکھیے ہم مبتدا ہے، جالسون خبر ہے. ہم جالسون وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں. فی حجرۃ المنزل، منزل کہتے ہیں گھر کو، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو. ہم جالسون وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، فی حجرۃ المنزل گھر کے کمرے میں. خالد الجو جمیل، کیا ترجمہ ہوگا الجو جمیل کا؟ کیا کرو گے اصغر؟ الجو جمیل، موسم خوبصورت ہے. الجو یعنی موسم. الجو جمیل ترکیب کیا ہوگی؟ مبتدا خبر کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ الجو جمیل موسم خوبصورت ہے. والہواء لطیف اور ہوا پیاری ہے. نذهب اليوم الى جنینۃ الحیوانات. نذهب اليوم آج ہم جائیں، الى جنینۃ الحیوانات چڑیا گھر. ارشد نے کیا کہا؟ ھذا رأی حسن. ھذا مبتدا ہے، رأی خبر ہے اور موصوف ہے، حسن اس کی صفت ہے. ھذا رأی حسن یہ اچھی رائے ہے. نرا هناك الحیوانات، نرا هناك الحیوانات الکثیرۃ. یہاں پہ دیکھیے جب ہم نے کہا نرا، نرا کیا ہے؟ فعل ماضی نہیں، مضارع. نہیں دکھ رہا ہے ارا نرا، ٹھیک ہے، فعل مضارع ہے. هناك الحیوانات یا هناك مفعول، ارے ظرف مکان ہے، مفعول فیہ، اور حیوانات کیا ہے؟ مفعول بہ منصوب بالکسرہ، اس لیے کہ کیا ہے؟ جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے، اور کثیرہ اس کی کیا ہے؟ صفت. نرا هناك الحیوانات الکثیرۃ، وہاں ہم دیکھیں گے بہت زیادہ جانوروں کو. ماجد نے کہا صحیح، ٹھیک ہے.
الجو مناسب، موسم مناسب ہے. حیا نذهب، آؤ چلیں. حیا نذهب، آؤ چلیں. الی جنینۃ الحیوانات، کہاں چلیں؟ چڑیا گھر. حیا نذهب، آؤ جائیں. الی جنینۃ الحیوانات، چڑیا گھر کی جانب یا چڑیا گھر. سعاد بنت صغیرۃ، سعاد چھوٹی لڑکی ہے. ہی اخت خالد، یہ خالد کی بہن ہے. ہی اختو تو ہی مبتدا، اختو خبر اور مضاف. خالد کیا ہوگا؟ مضاف الیہ. ہی اختو خالد، وہ خالد کی بہن ہے. جاءت الی الحجرۃ، وہ آئی کمرے تک، یعنی کمرے میں. جاءت الی الحجرۃ، وہ آئی کمرے میں. وقالت، اور کہا. انا اذهب معکم یا اخی، انا اذهب، میں جاؤں گا. معکم، آپ سب کے ساتھ. یا اخی، اے میرے بھائی. قال الاصدقاء، دوستوں نے کہا. یہاں اصدقاء دیکھیے کیا ہے؟ جمع ہے، لیکن فعل کو کیا لائے ہم؟ مفرد لے کر آئے. کیا کہا؟ قالو کہا کہ قالا کہا؟ قالا. یہی اصدقاء اگر پہلے ہو جائے گا تو قالا سے کام چلے گا یا قالو کہنا ہوگا؟ قالو. چونکہ قاعدہ کیا ہے عربی میں کہ اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، یعنی ظاہر میں ہو، ضمیر نہ ہو، تو فعل کیا آئے گا؟ مفرد آئے گا. قال الاصدقاء، دوستوں نے کہا. تعالی یا سعاد، اے سعاد آؤ. اخرجی معنا، ہمارے ساتھ نکلو. جماعت الاصدقاء فی الجنینۃ، اب یہاں سے سین چینج ہوا کہ اب یہ لوگ پلان کر رہے تھے. پلان کرتے ہوئے جب نکلے تو کہاں پہنچ گئے؟ جماعت الاصدقاء فی الجنینہ، یعنی دوستوں کا گروپ باغ میں یا چڑیا گھر میں. خالد. انظر یا ماجد، اے ماجد تم دیکھو. الفیل زخم، ہاتھی زخیم ہے یعنی جسم والا ہے. لہو خرطوم طویل، اس کی خرطوم کیا کہتے ہیں؟ سونڈ. خرطوم مانے سونڈ. لہو خرطوم طویل، اس کی لمبی سونڈ ہے. وَأُذْنَانِ صَغِيرَتَانِ، اور دو چھوٹے کان ہیں. الاسد قوی، شیر طاقتور ہے. لہو مخالب قویۃ، مخالب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ پنجہ. مخالب یعنی پنجہ. لہو مخالب قویۃ، اس کے طاقتور پنجے ہیں. النمر مخطط، چیتا جو ہے مخطط ہے. مخطط کہتے ہیں جو الگ الگ لائنیں جن میں ہوں. ٹھیک ہے، خط کہتے ہیں لائن کو، تو جس پہ لائنیں بنی ہوئی ہیں اس کو کہا جائے گا مخطط. تو چیتے اوپر سفید اور کالی لائنیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ النمر، نمر کہیں گے چیتے کو. النمر مخططون، چیتا مخطط ہے یعنی اس پہ مختلف لائنیں ہیں. لہو مخالب قویۃ، مخالب کس کو کہیں گے بھنگور؟ پنجہ. لہو مخالب قویۃ، اس کے طاقتور پنجے ہیں. الغزال لطیف، غزال کہتے ہیں ہرن کو. غزال یعنی ہرن. الغزال لطیف، ہرن پیارا ہے. لہو عنق طویل، اس کی لمبی گردن ہے. عنق یعنی گردن، طویل یعنی لمبی. اچھا اعراب کیا ہوگا سمجھ رہے ہیں؟ لہو عنق، عنق کا اعراب کیا ہے؟
کس کو معلوم ہے؟ مرفوع مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ صحیح ہے مرفوع. مبتدا ہے. احسان احسان احسان. مبتدا مؤخر ہے عنقن. کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. مبتدا ہے. لہو جو ہے خبر ہے. جار مجرور جب ہوتا ہے پہلے نا علی الکرسی ہے، تو ایسے یہی ایک صورت ہے کہ جس میں مبتدا نکرہ آتا ہے بیٹا. لہو عنقن. عنقن پہلے کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے، پھر موصوف ہے، اور طویل اس کی صفت ہے. لہو عنق طویل، اس کی لمبی گردن ہے. ٹھیک ہے. وقرنان طویلان. قرن کہتے ہیں سینگ کو. قرنان طویلان یہ بھی مبتدا خبر ہے. اور علامت رفع اس میں کیا ہے غلام علی؟ الف. کیوں الف ہے؟ تسنیہ ہے. ڈر ڈر کے بتا رہے ہو. وقرنان طویلان، اور دو لمبے سینگ ہیں. قرنان مبتدا مرفوع الف سے ہے، طویلان خبر ہے مرفوع ہے یہ والے الف سے، اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ تسنیہ ہے. سعاد نے کیا کہا؟ انا تعبتو یا اخوان، میں تھک گئی اے بھائیوں. المشیو متعبون، چلنا کیا ہے؟ تھکانے والا ہے. ارشد ہونا ذل، یہاں سایہ ہے. والجلوس ہونا مریحون، اور یہاں بیٹھنا. یہ جلوس سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے؟ مصدر ہے نہیں ہے جلسہ سے. جی آقا مصدر. ہاں. والجلوس ہونا، اور یہاں بیٹھنا. ہونا کیا ہوگا؟ ہونا اور ہونا کا ظرف مکان. ظرف مکان ایسا کلمہ جس سے کسی چیز کی جگہ یا وقت پتہ چلتا ہے. جگہ پتہ چلے تو ظرف مکان، وقت پتہ چلے تو ظرف زمان. اور ظرف مکان اور ظرف زمان دونوں کیا ہوتے ہیں؟ مفعول فی. جیسے سافرت لیلا، سبحان الذی اسرا. ٹھیک ہے. تو جو آئے گا لیلن، صباحن، نہارن، مساءن، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ ظرف زمان. فوقا، تحتا، وراء، ہنا، ہناکا، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ ظرف مکان. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد. لیلا کا اعراب کیا ہو جائے گا؟ ظرف زمان. والجلوس ہونا، اور یہاں بیٹھنا. مریحن کیا ہے؟ آرام دہ ہے. مریحن کا اعراب کیا ہوگا؟ خبر. مریحن کیا ہوگی؟ جلوس کیا ہوگا؟ مبتدا. حیا نجلس، آؤ بیٹھیں. حیا نجلس یعنی آؤ بیٹھیں. سعاد جلست وہی فرحانتن، سعاد بیٹھی اور وہ خوش ہے. ہی مبتدا، فرحانہ خبر. الاصدقاء جلسو، یہاں پہ دیکھیے الاصدقاء جلسو کہا کہ نہیں کہا؟ کیوں کہا جلسو؟ کیوں جمع لے کر آئے؟ کیونکہ اصدقاء کیا آ گیا پہلے. ہاں اس سے پہلے کون سا ہے؟ جیسے قال الاصدقاء میں قال مفرد لائے تھے. سمجھ میں آ گیا نا کس طرح سے فرق ہوتا ہے؟ الاصدقاء جلسو، دوست بیٹھے. وہم فرحانون، اور وہ سب کیا ہیں؟ خوش ہیں. ہم مبتدا ہے، فرحانون خبر ہے. علامت رفع کیا ہے اس کی؟ واو، اس لیے کہ جمع مذکر سالم ہے. درس کس کا تھا؟ تمرین علی الجموع وعلی جواب الامر المجزوم. یہاں پہ دیکھ لیجئے جو امر کے جواب میں آتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے. جیسے حیا فعل امر ہے نا، اسی لیے نجلس کو کیا کر دیا ہے؟ مجزوم کیا ہے، کیونکہ یہ جواب امر ہے.
حیا آؤ، آؤ کیا کریں، نجلس بیٹھیں. تو یہ نجلسو تھا، کیوں مجزوم ہوا؟ کیونکہ جواب امر ہے. سمجھ میں آیا آپ کو؟ جو امر کا جواب ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ مجزوم ہو جائے گا. آقا حیا سمجھ میں نہیں آ رہا. حیا فعل امر ہے یہ. جی یہ تو سمجھ گئے، لیکن کیسے ہے، اس کے ٹکڑے کیا ہیں، لفظ، یہ سب سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا یہ دیکھیں، اب جب آگے جا کے پڑھیں گے نا اسماء افعال آئے گا، ٹھیک ہے؟ جی آقا. جو اس کے لیے یعنی وہ آتا ہی ویسے ہے. وہ ایک جو امر آپ نے پڑھا، ایک ہے ہاتھی، مثلا ہاتھی، ان کو استعمال ہی اسی طرح سے کیا جاتا ہے. انشاءاللہ آگے آپ لوگ پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ کہ جو کچھ فعل امر ایسے ہوتے ہیں ان کو سنا ہی ایسے گیا ہے. جی ہاں تو یہاں پہ اسی طرح سے حیا ہے. یہ حیا آپ کو ایسے ہی ملنا ہے، اس کی کوئی گردان آپ کو نہیں کرنی ہے. صحیح ہے نا؟ یہ ایسے ہی ایک جی ورڈ ہے حیا نذهب. تو حیا اس میں فعل امر ہے، آقا نذهب جو اس کا کیا اذان ہے؟ ہاں اذان میں جو حیا آتا ہے اس میں تو بڑی ہی والی ہے آتی ہے. وہ یہ والی ہے حیا، اس کے معنی ہے دوڑو، اس کے معنی دوڑو کو ہے، ٹھیک ہے؟ جی اور یہ ہے حیا یعنی آؤ. نذهب اس کے بعد جو فعل آئے گا، چونکہ اس کا جواب بنتا ہے. یہاں ایک کام کو کہا گیا، کام کس کام کے لیے کہا گیا؟ نذهب، چلیں. تو اس کو کہیں گے فعل مضارع مجزوم. کیوں مجزوم ہے؟ اس لیے کہ جواب امر ہے. واضح؟ اور جمع کو سمجھ میں آ گیا، جیسے جی آقا. فرحانون، ہم فرحانون وہ سب خوش ہیں. ہی فرحانہ وہ خوش ہے. تو ہی مبتدا، فرحانہ خبر، ہم مبتدا، فرحانون خبر. الجلوس مبتدا، مریحون خبر. تو اس درس کو انشاءاللہ پڑھ کے آئیے گا، کل آپ لوگوں سے سنیں گے اور اس کے بعد ہی اس کی تمرین ہم لوگ حل کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.